لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ارباب کرم اور سامعین محترم و ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو انتخاب کرنے کا شرف پایا ہے وہ 13ویں پارے کی پہلی ہی آیت ہے، جیسا عرض کر چکا ہوں، اور جناب یوسف کے قصے میں آئی ہے، سورہ یوسف کا حصہ ہے. اور عام طور پر مشہور یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مگر بہت کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے کی کہی ہوئی بات نہیں بلکہ وہ زلیخا نے کہی تھی. خیر بات جو ہے کوئی ایسی ہی تھی کہ وہ اس قابل تھی کہ قرآن اس کو نقل کرتا، اور قرآن نے اس کو اپنے یہاں سبق کے لیے جگہ دی، کیونکہ قرآن میں کوئی چیز ضرورت کے بغیر نہیں ہے، جس میں ایک حرف بھی ادھر سے ادھر قرآن نے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ نے چاہا ہے. 1,24,000 نبیوں کی جن باتوں کو قرآن نے نقل کرنا چاہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ روز محشر تک تمام انسانوں کی نجات کے لیے ضروری ہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے. تو یہ تصور ہی غلط ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ وما ابرئ نفسی، کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، کہ یعنی میرا نفس ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں اس میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ اپنے کو گناہوں سے بچا لے یا خرابیوں سے دور کر لے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے، کیونکہ نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھارے، وہ برائی کی طرف انسان کو لے جائے. ابھی حالانکہ 10 مجلسوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام اخلاقی اچھائیوں کو اور اخلاقی برائیوں کو سب لایا جا سکے، لیکن جو بیسکس ہیں ان کو ہم لوگ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے. خاص طور سے جو ہمارے بچے ہیں اور لرنرز ہیں وہ سیکھیں گے کہ کون سی بیسک باتیں ہیں. تو وہ بیسک بنیادیں ہماری جو ہیں وہ خود بتاتی ہیں کہ کیا برائی ہے جس کی طرف نفس ہم کو ابھارتا ہے، مگر یہ کہ اس میں پروردگار عالم نے یہ انسان کے اوپر جیسے اتنے احسانات کیے. اگر آپ غور کیجئے کہ یہ ہم لوگ پہلا آدمی آیا ہو، یہاں حضرت آدم آئے ہوں، کوئی آیا ہو اس بحث سے نہیں مطلب، لیکن انسانی وجود جب دنیا میں ہوا تو دیکھیں جتنی چیزوں کی انسان کو ضرورت تھی یہ اللہ کا رحم تھا، اس کی شفقت، اس کا کرم تھا کہ وہ پہلے سے موجود تھی. یہ نہیں ہوا کہ آدمی پہلے آ گیا ہو اور اس کے بعد آکسیجن تلاش کی جا رہی ہے. یہ تو اس بیماری نے بتا دیا کہ آکسیجن کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف آکسیجن کی کیا ہے. جب کتنے آدمی آکسیجن کی کمی سے مر گئے تو معلوم ہوا. واقعی انسان تو اسی اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے رونے لگے کہ صاحب ایک آکسیجن سلنڈر کی جو قیمت ہے اور جتنا مریض کے اوپر خرچ ہوا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اب تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی آکسیجن دے رکھی ہے. تو انسان بعد میں آیا، آکسیجن پہلے. اس زمین کے اوپر آدمی بعد میں، اس زمین تو آگ کا گولا تھی، تو یہ آگ کا گولا جب یہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے اس قابل ہوا، آخر اور پلانٹس پر جن میں لائف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ وہاں پر وہ ضرورت کی چیز جو ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے. تو جب آکسیجن آئی تو پہلے آکسیجن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. جب یہ آکسیجن پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے، یہ بھی ہے کہ پانی بھی انسان کی ضرورت تھی، پانی موجود تھا، یہ نہیں کہ انسان کو، اور بلکہ پانی کو انسانوں نے خراب کیا. آج یہ پانی کی صفائی کے لیے مشینیں لگائی جا رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو پانی پیدا کیا تھا اس زمین پر وہ خراب نہیں پیدا کیا تھا، وہ بالکل پیور واٹر تھا، اور آج بھی جہاں سے نکلتا ہے اتنا ہی پاک و پاکیزہ اور جسم کے لیے درست ہوتا ہے. تو یہ پانی تھا، آکسیجن تھی، ضرورت کے پھل تھے، مٹی تھی، ماحول تھا، سب کچھ پروردگار عالم کا یہ رحم تھا کہ انسان کے جسم کو جتنی ضرورتیں تھیں سب فراہم کر دی تھیں. اب اس کے بعد جب یہ تمام ضرورتیں انسان کی پوری ہو گئیں تو یہ اللہ کے رحم اور اس کے رب کے رحم کے علاوہ کیا چیز تھی؟ کچھ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی قرض رہا ہو، ڈیٹ تھا جس کو وہ ادا کر رہا تھا بندوں کے سلسلے میں. صرف یہ کہ وجود دیا انسان کو، اس وجود دینے کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ اتنا رحم و کرم کیا. اچھا پھر آپ جو پھل ہیں، یہ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی رازق ہونے کو لوگ سمجھتے ہیں
ایک غلط تصور لیتے ہیں رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیزیں کھائی جاتی یہ اللہ نے دی ہیں. نہیں، وہ تو صرف اپنی جگہ پر. پورا سسٹم اللہ کے رازق ہونے کی دلیل ہے. اگر انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے تو یہی کھانا ہوتا ہے اور کھانے کا جی نہیں چاہتا، یہی پانی ہوتا ہے اور پینے کا جی نہیں چاہتا. یہ ہمارے سامنے ساری صورتحال آتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا رازق ہے کہ نہ صرف کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بلکہ اس کھانے اور پانی کو ہضم کرنے کی جسم کو صلاحیت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اسی سے خون بنا دیتا ہے، اسی سے جن چیزوں کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، یہ سب اس کے رحم کا نتیجہ ہے. تو جیسے اس نے جسم کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس کو تمام ضروریات فراہم کر دی ہیں، ویسے ہی اس نے انسان کی روح کے اوپر بھی رحم فرمایا، اس کے نفس پر بھی رحم فرمایا کہ اگر اس نفس میں بگڑنے کے امکانات ہیں تو پھر اس کو درست کرنے کے بھی امکانات رکھے جائیں. یہ اس کا رحم تھا. اس کے لیے پروردگار عالم نے ایسی شخصیات کو ہر دور میں نبی آئے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، دیگر انبیاء، سب نے آ کر کے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا، کیا ہے زندگی، کیا ہے، کیسے ہونی چاہیے. ایسے نمونے پیش کیے جس سے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے. مگر یہ کہ ہر انسان کے پاس اس کا نفس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نفس جو ہوتا ہے اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. تو ہم لوگ یہ دیکھیں اس اپنے ٹاپک کے ذیل میں کہ جو ہمارا نفس ہے اس میں بیسک باتیں کیا ہیں. کچھ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ اخلاقی ہمارے پاس اچھائیوں کی بھی ایک لسٹ ہے. یہی آدمی، میں پھر دہرا دوں کہ اگر آپ فرشتوں کو دیکھیے تو یہ نہیں ہے کہ فرشتوں نے نہ فرشتوں کے خیرات کر دینے میں کوئی بڑا کمال ہے. وہ کہانیوں میں سنتے نہیں رہتے کہ جن وہاں سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا لائے اور یہ لائے، پتہ نہیں، وہ سب واقعات و قصے مشہور ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر جن کہیں سے ٹوکرا اٹھا بھی لائیں اور لا کر کے کسی کو دے بھی دیں تو کیا کمال ہے بھائی؟ حلوائی کی دکان، دادا جی کا فاتحہ اٹھا لائے. اگر آپ خود اپنا خرید کے دیجئے اور اپنا خرچ کیجئے. وہ کبھی کبھی یہ نفس جو ہوتا ہے انسان کو اتنا گویا چالاک ہوتا ہے، فتین ہوتا ہے. اگر شیطانی طاقتوں کا اثر آ جاتا ہے تو پھر اس کی شیطنت بھی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک صاحب کے لیے مشہور ہے اور بعض اوقات تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے وہ فقیہ بھی تھے. وہ کیا کرتے تھے، ہاتھ کی تھوڑی صفائی تھی، بازار میں کوئی آدمی، کوئی عورت ہے یا مرد ہے انار بیچنے کے لیے لیا وہ چلا جا رہا تھا. انہوں نے بھی، اکثر ہوتا ہے بعض لوگ اس کے جو تھال تھا جس میں انار تھے اس سے اٹھا لیا. اب دیکھنے والے نے دیکھا کرتے کیا ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جاتے رہے، وہ چلی گئی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا. آگے گئے، فقیر بیٹھا تھا، اس کو وہ انار دیا. اس نے پکڑ لیا کہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا انار لے لیا اور اس کو دے دیا. کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں بھائی بتائیے. کہا اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی ایک سزا دیتا ہے اور ایک نیکی کے 10 ثواب. میں نے ایک انار نکالا، اٹھایا، ایک گناہ ہوا، 10 ثواب صدقہ کیا، 10 ثواب ہوئے. 10 میں سے ایک گیا، 9 تو میرے اکاؤنٹ میں اب بھی موجود ہے. میں بتاتا ہوں کہ نفس کی جو فریب کاری ہوتی ہے، جو فراڈ کرتا ہے انسان کو، وہ کبھی کبھی وہ جس چیز کو وہ تقوی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری. کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو قبول کر لے گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو متقین ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے تقوی کو قبول کرے گا. ہر آدمی کی تقوی کو نہیں قبول کر لے گا. لعلکم تتقون کہ جس کو ہے قبول کر لے. تو وہ جب روزہ بھی قبول کرتا ہے تو صاحبان تقوی کا روزہ قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کا قبول کرتا ہے. حج قبول کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا قبول کرتا ہے جنہوں نے واقعی حج کیا ہو. زیارت اگر قبول ہوگی، یعنی آپ نے کربلا کی زیارت کی، یہاں تک کہ آپ نے مجلس جو کی ہے اس کی قبولیت، آپ نے شرکت جو کی ہے اس کی قبولیت اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی نیت اور اس میں اخلاص کتنا ہے. ہم نہیں جانتے مگر اللہ تو جانتا ہے. ہم نے تو افطار اس لیے کرایا ہے کہ پورے محلے میں دھوم مچ جائے ہماری کہ ہم سے بہتر کوئی افطار نہیں کرواتا، جو چیز ہم کروا دیتے ہیں. مگر اللہ کے نزدیک تو افطار تبھی ہوتا ہے جب خدا کے لیے ہوتا، نہ کہ محلے والوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان پر اپنی دھمک بنانے کے لیے نہیں ہوا. تو اس لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیسک بات کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ نفس کی جو سب سے بڑی خرابی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت. ہم پارٹ ہیں دنیا کا،
ہم ایک حصہ ہیں اسی دنیا کا، اسی ورلڈ کا ایک حصہ ہیں. ہمارے پاس دیکھیے جیسے فرشتے ہیں، ان کے پاس میٹیریل باڈی نہیں ہے، یعنی وہ میٹیریل نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے، تو انہیں بھوک بھی نہیں لگتی، ہمیں لگتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں انسان کو اسی آزمائش کے لیے، آپ دیکھیے کہ وہ کمال کیا ہے آزمانے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جتنا آدمی ترقی کرتا جاتا ہے اس کا سلیبس مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بتائیے جانوروں کو کچھ معلوم ہے کہ کیا مزہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. گھاس چر لی، اب ان کو ہری ہری پتہ نہیں مزہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پیٹ بھر لیتے ہیں. اور مجھے میرے خیال میں ابھی شاید اگر آ گیا میں امیر المومنین کا قول نقل کر دوں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جہاں پر انہوں نے اپنا فرق کیا ہے کہ کیا علی بھی ایسے ہی ہو جائے مویشیوں کی طرح کہ اچھا. تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے پڑھا ہے 3000 بٹس رکھے ہیں جو اس کے اندر. اب بتائیے اتنی سی زبان، اس میں 3000 بٹس ایسے ہیں جو ہمیں ذائقہ بتاتے ہیں. یہ ایک کمال ہے کہ ذائقہ جو بتا دیتے ہیں چیز کا. اچھا یہ ہم نے محسوس کیا، ماشاء اللہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے. ہم الہ آباد میں جلیبی کھا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس والے حلوائی کے یہاں کی ہے. اب جلیبی تو جلیبی یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، فلاں جگہ کی بریانی ہے کہ نہیں ہے. یعنی یہ زبان بریانی تو بریانی، مگر یہ اس دکان کی ہے کہ اس دکان کی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3000 بٹس عنایت کیے ہوئے ہیں جو آپ کو اتنا فرق بتا سکتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ گڑ میں اور شکر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اگر یہ ہو کہ بھئی نمک میں اور شکر میں کیا فرق ہوتا ہے، چلیے سمجھ میں آ گئی. مگر یہ کہ یہ ایک ہی چیز ہے، اس جگہ سے بنی ہے. کبھی کبھی تو گھر میں کس نے پکایا ہے اس کا فرق ہو جاتا ہے کہ گھر میں یہ جو بہت ایکسپرٹ پکانے والا ہے، جو خاتون بہت عمدہ وہ ڈش تیار کرتی ہیں، اس کو دیکھ کر کے مطلب باپ کو نہیں پتا تھا، بیٹی آ گئی، اس نے صرف ایڈونچر کے لیے یا سرپرائز دینے کے لیے بتانا نہیں ابا کو، اور جو ابا کو جو ڈش پسند تھی وہ ویسی ہی بنا دی. اب ابا کھاتے ہوئے کہ ارے یہ تو وہ مزہ ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے دی، اب یہ مزہ تو ہے، اور اس مزے سے ہم کو جنت کے مزے کا تھوڑا سا ٹرائل بھی ہو جانی. جیسے ٹریلر چلتا ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے کہا وہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے تو وہاں کیا معلوم کہ جنت میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی یہ اس لیے دیا تھا، لیکن امتحان بھی سخت ہو گیا. اب کھانے کی چیزوں میں یہ ہے، مگر اللہ نے یہ دیکھیے پھر نہیں کیا کہ کھانے آپ کو منع نہیں کیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو. جو چیز میں نے منع کر دی ہے اس پر رک جانا، جس چیز کو الاؤ کر دیا ہے کھانا، جتنا کھانا چاہیے اتنا ہی کھانا. نہیں پھر ہم اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے جتنے وقت رک جانا چاہیے تو نہیں رکے تو پھر رات بھر ٹوائلٹ کی سیر کرتے رہنا، جانا ادھر جانا لوٹنا آنا جانا. یہ صرف منع کیا تھا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، بڑھ نہیں جانا اپنی حد سے. تو یہ بھی ہے کہ تمہارا سسٹم ہم نے ایسا بنا دیا ضرورت سے زیادہ جاؤ گے تو نقصان اٹھا جاؤ گے. تو یہ چیز ہے. اب دیکھنے میں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلی بھی ہم سے زیادہ دیکھتی ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے، لیکن وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھتی ہے، کلر نہیں دیکھ سکتی. انسان کو کلر دکھایا. اب کبھی کبھی تو ایسے سین دیکھ لیتا ہوں جہاں تک گیا نہیں ہوں کہ اب سبزی ہے تو قیامت آ جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کیا سبزی ہے، پھولوں کے اتنے کلر، چڑیوں کے ایسے ایسے پر. یہ پروردگار عالم نے یہ شاید اس لیے بنایا ہو کہ تم، اگر ہم کہتے کہ جنت میں بہت عمدہ مناظر ہوں گے اور ایسا ہوگا تو تمہاری سمجھ ہی میں نہ آتا. دیکھ لو یہ، مگر تمہیں ہم نے اس کو انعام کے طور پر نہیں بنایا ہے، یہ تو امتحان کا پرچہ ہے 3 گھنٹے والا، اس کو کرنا ہے تو پھر پوری زندگی نوکری کرنی ہے، وہاں آنا پھر دیکھنا کہ کیا نقشہ ہوگا، تم افسر رہو گے. مگر یہاں کی دیکھ لو. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو جتنا بھی ہم کو ہمارے اوپر وہ ہوتا چلا گیا، اللہ کا احسان ہوتا چلا گیا، رحم ہوتا چلا گیا، امتحان اتنا ہی سخت ہوتا چلا گیا. اب ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، 5ویں درجے والے سے ہم وہ سوال پوچھتے ہیں جو 5ویں کے لائق ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ایم اے والے لڑکے سے ہم وہ سوال پوچھ رہے ہو جو 5ویں درجے کے لائق ہوگا، نہیں پوچھیں گے. تو جب انسان کو سب سے اشرف رکھا کہ بھائی جانوروں سے زیادہ تمہیں شعور دے دیا، عقل دے دی، جانوروں سے زیادہ تمہیں مزہ اور ذائقہ دے دیا. بھائی آپ آج تک ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ کسی شیر نے باقاعدہ ہرن کا شکار کر کے اس کو بھونا ہو، ہم نہیں جانتے، آگ واگ ہوتی ہوگی، مطلب کبھی شیر نے بھونا نہیں. وہ جو بھی مل گیا الٹا سیدھا میں کھا لیا، ادھر ادھر خون بہ رہا ہے. یہ آدمی کو دیکھیے
کہ یہ روسٹڈ کیسے ہوگا اور باربیکیو کیسے کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے رہا. یہ انسان کو مٹھاس کی شوق کیوں پیدا ہوا؟ یعنی گنے ونے جو ہوتا پیداوار ہوتی رہی ہوگی، جانور بھی کھا لیتے ہیں. گنا تو بھینس نے کھا لیا، لیکن آج تک کسی بھینس نے شکر نہیں بنائی کہ شکر بنائی ہو، تیار کی ہو کہ جب گنا نہ ہوگا تو کیا کریں گے. ارے آدمی کو موقع نہیں ملتا. آپ بتائیے جو فریج ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ کھانا خراب ہو جاتا تھا، چیزیں خراب ہو جاتی تھیں، کیسے روک لیا جائے؟ اب فریج بنا دینے کے بعد بھی تسکین نے ڈی فریزر بنا دیا، کیسے اس کو مٹنے نہ دیا جائے؟ گویا قدرت اشارہ دے رہی کہ انسان فنا کو ہٹانا چاہتا ہے، بقا کو لانا چاہتا ہے. تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو اس کے تصور میں موجود ہے کہ جہاں کوئی چیز فنا نہ ہو، بقا ہی بقا رہے، اس کے اندر کامیابی. تو میں جب اس طرح دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جتنا وہ بلندی کی طرف قدرت لے گئی، اس کا امتحان سخت ہو گیا. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، وہ یحییٰ ابن عقیل کی روایت ہے، اس میں کہا، یہ بہت بڑی بات فرمائی، اور وہ ہم سب لوگوں کے لیے، اور ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہیں گے. اس لیے کہ مولا کا فرمان، ارشاد فرمایا انما اخاف. دیکھیے میں کاہے سے ڈرتا ہوں؟ میں بے شک بالتحقیق میں ڈرتا ہوں علیکم اثنتین، تم لوگوں کے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں. انما اخاف علیکم اثنتین، یعنی دو چیزیں. اسنا جیسے اسنا آپ نے سنا ہے دو کے لیے آتا ہے، تو دو چیزوں سے تم لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں میں مولا. اچھا، مولا کے ڈرنے کا معنی یہ کہ تم لوگ اس خرابی میں مبتلا ہو جاؤ گے. جیسے کسی آدمی کا بچہ جا رہا ہو اور فصیل کے اوپر ہو، باپ ڈر رہا ہے کبھی گرے گا یہ، مائیں چلانے لگتی ہیں، ارے چھت پر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، پتنگ کے چکر میں پھنسا ہوا اوپر سے گر نہ پڑے. ویسی مولا کا ڈر یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرتے تو وہ کسی سے نہیں تھے، لیکن آدمیوں کی گمراہی سے ڈرتے تھے کہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں. تو کہا انما اخاف، میں خوف کرتا ہوں، بالتحقیق میں خوف کرتا ہوں علیکم تمہارے لیے. کس لیے؟ اثنتین، دو باتوں سے کرتا ہوں. وہ کون سی باتیں ہیں؟ اتباع الہوا و طول العمل، کہ تم نفسانی خواہشات کا اتباع کرو، اس کے پیچھے نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑو، ایک اس سے. اور عمل یہ وہ عین والا نہیں، یہ الف والا عمل ہے. طول العمل، لمبی امیدیں، ڈیزائرز، ان لمیٹڈ ڈیزائرز اور لسٹ. ان دو چیزوں سے تمہارے بارے میں مجھے خوف ہے، کیونکہ نفس ہے تمہارے پاس. تو نفس ہے تو نفس کا معاملہ ہی یہی ہے. اب ہمارے دیکھیں آدمی ہزاروں باتیں بھگتتا ہے، وہ یا یہ کہ جب کہ جس آدمی کے پاس ایک صحیح طریقے سے قدرت نے کیا کہا، دیکھیں کسی چیز کو منع نہیں کیا. ابھی میں آپ کو دنیا سے محبت جو ہے، یہ نہیں کہا کہ دنیا سے چھوڑ دینا، دنیا کو ترک کر دینا، یہ نہیں کہا. دنیا سے محبت نہ کرنا، یعنی تمہارا الٹیمیٹ آبجیکٹ دنیا نہ بن جائے. جیسے وہ ایک عالم دین نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی تھی ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں ایران میں، جب میں آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے ان کا خطبہ دیکھا تھا. تو اس میں کہا تھا کہ بھئی منی کا بھی، دولت کا بھی ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. وہاں سے آگے جانے کے بعد مان لیجئے ہمارے پاس 2 کروڑ روپے ہیں اکاؤنٹ میں، آپ کے پاس 5 ہیں، ایک تیسرے صاحب کے پاس 10 ہیں، ایک کے پاس 20 ہیں، مگر سب لوگوں کے لیے ایک لمٹ کے بعد یہ دولت بیکار ہے، کیونکہ کھائیں گے اتنا ہی جتنا کھانا وہ کھاتے جب ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہوتا، تو بھی اتنا ہی کھاتے. ابھی گاڑی ہے ان کے پاس ہے، مکان ہے اچھا، دوا علاج ان کا ہو سکتا ہے جب چھو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کھانا کیا پکے گا، کیسے ہوگا، اے سی کا بل کیسے جائے گا، کوئی پرواہ نہیں. اب اس کے بعد بینک میں چاہے جتنا پیسہ ہو، جتنا چاہے سونا گھر میں رکھا ہوا ہو، سب بیکار ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہی سیچوریشن پوائنٹ سے اوپر ہوا، مگر آدمی کو سیری نہیں ہوتی. کسی نے اچھی بات کہی عالم نے، اور بہت عمدہ بات کہی، کہ انسانی نفس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا حال تنور کا ہوتا ہے. جس کے اندر روٹی پکائی جاتی ہے، تنور جو ہوتا ہے اس میں لکڑی جل رہی ہے، بم 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 ہو رہی ہے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے وہ نان بائی روٹی پکا رہا ہے، لکڑی ڈالتا جاتا ہے، جتنی ڈالتا جاتا ہے وہ جلتی جاتی ہے. ہوس کا بھی یہی معاملہ ہے جو مولا کہہ رہے ہیں کہ اتباع الہوا، جب تم نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہاری نفسانی خواہشات اتنی ہیں یا اس لائن پر چلی جاتی ہیں، وہ تنور ہیں، اس میں تم ڈالتے جاؤ گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن وہ کہے کہ بس وہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ بس نہیں کرے گا. وہ قناعت جو ہوتی ہے
संतोष जिसे हम कहें, वो क़नाअत एक अलग चीज़ होती है। ये तो हमेशा, अगर मौला कहते हैं कि कोई आदमी इत्तिबाउल हवा करने लगा, हवा कह रहे हैं हम लोग नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने को, हवस को, तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं। अब वो मैं तो नकल ना कर रहा हूँ आग़ा ख़ुमैनी ताबसराह की तरफ से, जो उन्होंने फरमाई, उन्होंने इरशाद फरमाया कि देखो तुम समझो, हम लोगों को समझाया, सबको समझाया है, समझो कि अपने दिल पर काबू रखो, नफ्स पर काबू। अच्छा, कोई भी आदमी दुनिया में जो इस चक्कर में पड़ा है, आप हमें बताइए कभी सेरी हुई है कि अच्छा आप बहुत कमा लिया, हम बिज़नेसमैन हैं, हम दुकानदार हैं, हम कारोबारी हैं, हमने बहुत पैसा कमा लिया, बस अब ख़त्म करो, हो गया? नहीं होता। हमें मान लीजिए हम रिटायर हुए, अच्छी खासी पेंशन मिलती है, मगर ख्याल है कि नौकरी करते थे तो इतनी मिलती थी, और आजकल अगर आदमी प्रोफेसर हो तो उसकी तनख्वाह इतनी है। ये सोच के कुड़ रहे हैं कि यार हम उस ज़माने में हुए, आज के ज़माने में होते तो ये होता। ये सारे तसव्वुरात दिखाई पड़ते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात दीनी हलक़ों में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। बहुत ख़तरनाक बात ये होती है कि जो दीनी हलक़े हैं वो इसी तरह से सोचने लगते हैं, उनकी फ़िक्र इस तरह हो जाती है। तो मौला ने फरमाया कि ये दो चीज़ें मैं तुम्हारे बारे में बहुत डरता हूँ और इनसे तुम लोग होशियार रहो। ये गोया इरशाद फरमाया कि हज़रत ने कि अपनी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी आरज़ुओं से, यानी अपनी इस हवस से, जो तुम्हारे नफसानी ख्वाहिशात हैं, इस तरह डरो जैसे अपने दुश्मन से डरते हो। यही तुम्हारी दुश्मन है, ये तुमको दुश्मनी की तरफ माइल करेंगी और तुम्हें उस रास्ते के ऊपर ले जाएंगी जिसके बचने का कोई सहारा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ये, अब आप बताइए दुनिया में किसी भी आदमी को देखिए, यानी कोई मरने को तैयार है, सब लोग जानते हैं कि मर जाएंगे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अच्छा चलिए, अभी जवान आदमियों के सामने तो कुछ प्लान होगा, मेरे पास क्या प्लान है? लेकिन अगर आप पूछेंगे भाई काफ़ी ज़िंदा रह लिए आप, इतने दिन यूनिवर्सिटी से आपने पेंशन ले ली, माशाअल्लाह सब है, सब बच्चों की शादी वादी कर चुके हैं, अब बताइए आपकी दरख्वास्त लगाएं मलकुल मौत के, हाँ तैयार हैं? नहीं। अब देखिए तसव्वुर क्या होता, पहले ख्याल था कि शादी ब्याह हो जाए, फिर ख्याल था बच्चे हो जाएं, फिर ख्याल हुआ कि बच्चे हो गए, अब इन बच्चों की शादियां हो जाएं, अब यह है कि इन बच्चों के बच्चे हो जाएं, वो बच्चे हो गए, सोचते हैं इनका भी सेहरा देख लें। अच्छा, अगर अल्लाह उनका भी सेहरा दिखा दे तो फिर ये सोचेंगे कि अभी उनका भी बच्चे हो जाएं, खुदा करे कभी कोई आसानी से। ये वो मौला फरमाने, ये लंबी उम्मीदें हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कि तुम इसमें एक बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ और आपको लाना चाहता हूँ, ये बेसिक ख़राबी है हमारी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक, मगर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी। इस्लाम ने दुनिया का इनकार नहीं किया, ये बात समझ लीजिए कि दुनिया से हमारा क्या रिश्ता है ये सामने रखा, वरना फिर वो हमको कहता कि तुम जाओ सब लोग पहाड़ पर चले जाओ, नमाज़ पढ़ो, सबको भेज देता। नहीं, ये नहीं किया इस्लाम ने, ये नहीं किया है, बिल्कुल दुनिया का इनकार नहीं किया। दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है, दुनिया के लिए या दुनिया में काम हो रहा है। एक वो होता है, जैसे मैं आपसे, मुझे बहुत अच्छी मिसाल लगती है इसलिए मैं बार बार उसको नकल करता रहता हूँ और आपसे भी कहता चलूँ कि मौलाना रूम की एक मिसाल है। मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की जो ये तमाम सामान है, दौलत है, पैसा है, माल है, ये और ज़िंदगी हमारी, इन दोनों का रिश्ता क्या है? जो संबंध है दुनिया मतलब जीवन में और जो माल है, दौलत में, इसमें क्या रिश्ता है? तो मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया कि वही रिश्ता है जो पानी का नाव से होता है। यानी अगर पानी नहीं होगा तो नाव नहीं चलेगी, तो अगर ये माल दुनिया, दौलत दुनिया ये नहीं होगी तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो यह है रिश्ता। यानी अगर कोई साहब, हम ये कह रहे हैं, अभी हम आपको दिखा सकते हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास भी कुछ माल तो था। अरे एक चादर है जिसमें 72 पैबंद या 70 पैबंद लगे हैं, माने लेते थी, तो रोटियां उन्होंने मिस्कीन और यतीम और असीर को दी हैं, तो रोटियां थीं जौ ही की सही। हज़रत अली के कुर्ते में 70 पैबंद लगे थे, मगर कुर्ता तो है, तो माले दुनिया में चाहे पैबंद लगे हों या न लगे हों है।
تو اگر آپ یہ غور کریں تو اندازہ ہو جائے کہ یہ نہیں کہ وہ اس کے بغیر رہ رہے ہیں، ایک گھر تو ہے امیر المومنین کے پاس، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس سے بھی بڑھ کے امام حسن علیہ السلام جو دسترخوان بچھاتے ہیں اور ساتھ جس کا جی چاہے آگے کھانا کھائے تو بغیر مال کے ہو رہا ہے. اچھا 25 حج پاپیادہ کیے تو جانور تو ساتھ چلتے ہی تھے نا، تو 25 پاپیادہ حج کرنے والا بغیر پیسے کے چلا جائے گا. آپ سے کہا جا رہا ہے افطار کراؤ مومن کا، تو کیسے مومن کا افطار کرائیں گے؟ پیسے کے بغیر کرائیں گے. زیارت امام حسین کے لیے آؤ، کیسے جائیں گے؟ پیسے کے بغیر. عزائے امام حسین برپا کرو، کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکتے، مال سے، دولت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. رشتہ کیا ہے زندگی کا؟ تو مولانا روم نے فرمایا کہ زندگی کے لیے ویسی ہی دولت کی ضرورت ہے جیسے ناؤ کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بوٹ کے لیے جیسے پانی چاہیے. اب دوسری چیز میں انہوں نے نقطہ دے دیا جو اصل ہے، جو بات ہے کہ زندگی کے لیے مال کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسے ناؤ کے لیے پانی کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا مگر خیال رہے پانی ناؤ کے باہر رہے، اندر نہ آ جائے. بس یہی فلسفہ ہے کل. اگر سمجھ لیجئے حب دنیا کا کہ ناؤ کے باہر پانی رہے، پانی ناؤ کے اندر نہ آ جائے. اگر ناؤ کے اندر پانی آیا تو پھر ناؤ کو ڈبو دے گا، زندگی کو برباد کر دے گا. یہی گویا اسلامی وہ فلسفہ ہے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ حب دنیا نہ آنے پائے، دنیا رہے مگر مال دنیا کی محبت نہ آنے پائے. یہ جس آدمی کی سمجھ میں آ گیا اس نے اپنے نفس کو اس بیسک پرابلم سے نکال لیا، بلندی کی طرف چلا جائے گا، خوب کمائے. اب میں آپ کو مثالیں دیتا چلوں جلدی جلدی. آپ دیکھیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں. جس زمانے میں ہمارے اعتبار سے امیر المومنین کو رسول اللہ کا آپ کے جانشین تھے ہی، آپ کے پاس دنیاوی اقتدار آ جانا چاہیے تھا اور دنیاوی اقتدار نہیں ملا. تو یہ نہیں ہوا کہ آپ ایک ڈپریسڈ انسان کی طرح کہ ارے ارے سب چلا گیا اب تو کچھ ہم کرتے ہی نہیں. اس زمانے میں تو شاید اینگزائٹی اور ڈپریشن کے لیے دوائیں بھی نہ رہی ہوں گی. خیر مولا کو کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، اور مولا کو اگر کہ حکومت ظاہری طور پر نہیں ملی تو دوسروں کا نقصان ہوا ہے، مولا کا کیا نقصان ہوا ہے؟ جب ملی تھی تو کون سا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا جو اپنے لیے. تو حضرت علی نے جو جگہ یمبو کے پاس ہے، جو جہاں مسجد شجرہ ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے مدینے سے آتے ہیں تو مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہیں. تو مسجد شجرہ وہ تھی، وہ یمبو ایک جگہ تھی حضرت. اچھا اس زمانے میں نظام یہ تھا کہ جب زمینیں اتنی تھیں تو زمینوں کو جو آدمی آباد کرے، جو اس میں درخت لگائے تیار کرے، وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا. یہ قانون، یہ دنیاوی قانون بھی یہی تھا. اب تو گورنمنٹ نے ہر چیز کو یہ نزول کی لینڈ ہے اور یہ فلاں کی ہے، ورنہ جنگلوں کو صاف کرنے والا اور جنگلوں کو آباد کرنے والا، اس جنگل کا مالک، صاف کر کے کھیتی کرنے والا اس کا. اسی طرح زمینداری شروع ہوئی ہے کہ آپ زمین کے مالک ہوئے. یہ بتائیے کون آدمی اپنی اماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو کوئی دستاویز لیے ہوئے آیا تھا کہ ہم زمیندار ہیں، ہم جاگیردار ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں. یہاں جب لوگ آئے جو جیسی انہوں نے محنت کی، اس محنت کے اعتبار سے ان کا حق ملا. آپ نے وہاں پر اس تقریباً سن 11 ہجری سے لے کے اور 35 تک جوڑ لیجئے تو 25 سال، 24-25 سال میں وہاں 1 لاکھ کھجور کے پیڑ تیار کیے. اکیلے نہیں، خود اہل خاندان اور اپنے جو غلام رہے ہوں یہ لوگ رہے، ان کی مدد سے آپ نے 1 لاکھ پیڑ کھجور کے تیار کیے. اور اپنی اس آمدنی سے میرے مولا نے 1000 غلام آزاد کیے. کنیز اور غلام خرید کے ان کو آزادی دی. 1000، 1-2 نہیں. اور غلام یہ نہیں تھا کہ 500 روپے مل جاتا رہا ہوگا، غلام آپ نے خرید کے آزاد کیے. اچھا پھر غلاموں کی آزادی میں بھی آپ غور کیجیے گا. میں نے کبھی کہا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی اس طرح غلام نہیں آزاد کرتے تھے خریدا جاؤ. اب اس کو کچھ آتا نہیں تو آگے جا کے بھیک مانگے گا، اس آزادی سے کیا فائدہ؟ اس کو سیلف سفیشینٹ بنایا، اس قابل بنایا کہ وہ جناب میثم تمار بھی ایک غلام کا نام ہے جن کو امیر المومنین نے آزاد کیا، مگر ان کو ایسا تاجر بنا دیا اور ان کا پورا خاندان کوفے میں ان کی شہادت ہوئی. وہ سب مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یعنی اپنے آپ میں ویل ایکوپڈ کر دیا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، 10 آدمیوں کی مدد کر دیں. تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہیں. کیوں اس آدمی کو دنیا کی محبت نہیں؟ یہ آدمی اس حالت میں بھی کپڑے پہنتا ہے تو اس عالم میں کہ اس کے اندر اتنے پیوند ہیں کہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ اب میں اس سے کس سے کہوں
اس درزی سے، اس خیاط سے کیسے کہوں کہاں پر پیوند لگا دے، اتنے پیوند لگے ہیں؟ بھائی وہی جواب ہے جناب فاطمہ کی چادر میں 70 پیوند لیف خرما یعنی کھجور کی پتیوں کے لگے تھے، تو پھر شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے امیر المومنین جیسا کہ جس کے کرتے میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہوں۔ اور یہ پیوند یہ نہیں کہ کچھ کرتی نہیں، کاہلی کی بنیاد کے اوپر لگ گئے، نہیں، یہ پیوند اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ آپ دوسروں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ اب اگر ایسی دنیا ہو تو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت بن جاتی ہے، اور آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے، آخرت کمانے کا۔ آپ سے اور ہم سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کریں کہ مال کمائیں، مال دنیا ہمارے پاس آئے، مال دنیا کی محبت میں نہ ڈوب جائیں۔ ہائے ہائے کسی کو دینے کی ضرورت پڑ گئی تو معلوم ہوا کہ کیا ہوا۔ وہ ہمارے یہاں مشہور یہ تھا کہ کنجوس کی بھی ایک قسم ہوتی ہے، ایک بخیل ہوتا ہے کنجوس، اور ایک جس کو ہم لوگ مکھی چوس کہتے ہیں کہ وہ بخیل سے بھی بڑا ہوتا ہے، سوم اس کو ہندی میں کہتے ہیں، سوم ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جو تھی اس کی بیوی تھی، پیسے والا تھا لیکن بخیل تھا، بخل تھا، کنجوسی کرتا تھا۔ تو دیکھا بڑا رنجیدہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا تمہاری جیب سے کچھ گر گیا ہے، تم آج صبح سے چپ ہو، یا کسی کو کچھ دے دیا ہے جس کی وجہ سے رنجیدہ ہو؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا، نہ تو کچھ جیب سے گرا ہے، نہ کسی کو کچھ دیا ہے، ایک آدمی کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو اس سے میرا دل جو ہے کڑ رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہے حب دنیا، جس کو مولا کہتے ہیں کہ اتباع الہوا و طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، اور یہ بس جمع کرتے جاؤ، ٹھونستے چلے جاؤ، لاتے چلے جاؤ، یہ سب جو آ رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ آپ کو بالکل ممانعت نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ دنیا، بلکہ کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتا ہے، آپ تشریف فرما دیں، آپ کو تو سب کی تربیت کرنی تھی، سب کا ڈیولپمنٹ کرنا تھا۔ ایک آدمی سامنے سے گزرا، جوان آدمی تھا، سلام کیا اور چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جوان ہے مگر تجارت میں اتنا، یعنی اپنے محنت مزدوری میں لگا رہتا ہے، اتنا کام کرتا رہتا ہے، کاش یہ عبادت میں یہ لگ جاتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے فرض کو ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کر دیتا ہے، یعنی نماز روزے رکھتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے جتنی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ وہ تو کرتا ہے، مگر حضور نے فرمایا یہ اس کا جو ایک ایک قدم ہے یہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکیزہ روزی کمانا، حلال روزی کمانا، کہا عبادت کے 70 درجے ہیں، یعنی 70 ڈگریز ہیں عبادت کی، اگر ان کا کلاسیفائی کریں آپ، اس میں حلال روزی کمانا، رزق حلال کمانے کو فرمایا کہ وہ 70 میں سب سے بہتر ہے کہ پاکیزہ روزی کمانا۔ اور کبھی معصومین نے نہیں اس بات کو پسند کیا، چنانچہ بیان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ آپ دیکھیے جو اصحاب امیر المومنین اور خاص ہیں اصحاب ہیں، ان کے ساتھ کیا لگا رہتا ہے، جیسے مثلا میسم تمار کے معنی ہوتے ہیں کھجور بیچنے والا۔ اب وہ ان کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں کسی کے آگے بقال لگا ہے۔ اب تو عربی میں تو ہماری سمجھ میں نہ آوے، بقال کے معنی ہوتے ہیں سبزی بیچنے والے کو کہتے ہیں، یعنی آج تو بہت لوگ برا مان جائیں، اگر کنڑا لگا دیا جائے کسی کے آگے تو بہت برا مانے، مگر وہ بقال لگا ہوا ہے۔ اور وہ چکی پیسنے والا اور تیلی اور سب ان کے ناموں کے ساتھ اصحاب کے لگا ہوا ہے، ان کا ٹریڈ لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اور وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک رخ یہ بھی ہے کہ جو آج علم دین حاصل کرنے والے طلاب ہیں، عالم ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کچھ ایسا ذریعہ بھی بنائیں کہ یہ سیلف سفیشینٹ رہیں، یہ کسی آدمی کے اوپر اس کے محتاج نہ رہیں کہ یار نماز ہم سے پڑھوا لو، ہم کو پیسہ دے دو، نماز جنازہ پڑھوا لو، پیسہ دے دو، ہم خطابت کریں، ذاکری کریں، ہمیں پیسے دے دو۔ کیونکہ جب دیکھیے بے نیازی کو انسان ختم کرتا ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے یا کسی سے کچھ امید رکھنے لگتا ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان بے نیاز ہو جائے، جو اللہ کی اپنے سوائے اللہ کے سب سے بے نیاز ہو جائے، اس میں اللہ کو صمد مان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے طالب علم ہیں اور جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں، میں ان اداروں کے جو زعیم ہیں اور جو منتظمین ہیں ان سے کہوں گا آپ کچھ ایسا کیجئے
کیا برا ہے کہ ایک آدمی نماز لکھنؤ میں پڑھاتا ہے ایک مسجد کے اندر، لیکن اے سی کا ایکسپرٹ بنانے والا ہے، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، مگر اس کے پاس ایک گیرج بھی ہے، 10 شاگرد ہیں اس کے، اور سکھاتا ہے کہ کیسے. یہ دین کو زیادہ پسند ہوگا. اس لیے کہ دیکھیں امیر المومنین کے لیے ملتا ہے، جب آپ کوفے پہنچ گئے حاکم بن کر کے سن 35 ہجری میں، تو لوگ آپ کو مسجد کوفہ لے گئے. 8 ٹائم تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، تو لے گئے 9 10 11 بجا رہا ہوگا ہمارے حساب سے. آپ گئے تو دیکھا بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تسبیح لیے ہوئے ہاتھ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کچھ پڑھ رہے ہوں گے، نماز کا وقت نہیں تھا. مولا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں کو بھی حیرت ہوگی. اگر مان لیجیے رات کے 3 بجے امام باڑے میں 25 آدمی بیٹھے ہوئے مل جائے تو ہم تو شاید ڈر ہی جائیں کہ یہ جن ون آ گئے ہیں کیا مجلس کرنے کے لیے، کہ بھائی وقت ہوتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے. تو کہا کہ مولا یہ رجال حق ہیں. رجل کی جمع ہوئی رجال یعنی مرد ہے، حق والے. اب میں اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کر لیتا ہوں اپنے علاقے کے حساب سے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں. اچھا ہمارے یہاں عجیب بات ہے، ادھر آدمی پاگل ہوا ادھر اللہ والا ہو جاتا ہے. کوئی صاحب ہیں وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں، لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں کہ یہ اللہ والے، ان کو ڈنڈا مار دیا تو سٹے کا نمبر مل گیا. یہ سب خرافات ہوتی رہتی ہے. جو واقعی اللہ والے ہیں ان تک کوئی پہنچتا نہیں. تو وہ اللہ والے سب وہاں جمع تھے رجال حق. تو مولا نے کہا کہ یہ اس وقت کیسے، یہ کیا؟ کہا کہ یہ بس یہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ خالی عبادت کرتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے. مولا نے پوچھا پھر کھاتے کیا ہیں؟ اب دیکھیں بیسک سوال یہ ہوا نا کہ جب آپ اتنے اللہ والے ہو جائیں کچھ کرتے ہی نہیں تو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہا مولا یہ کوفے والے جانتے ہیں تو ان کو کچھ دے دیتے ہیں تو یہ کھا لیتے ہیں، نہیں دیتے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور بڑے عبادت کرتے ہیں. تو مولا نے حکم دیا نکالو ان کو مسجد سے، سب کو باہر. یہ کوفے کے کتوں سے بدتر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علی ابن ابی طالب نے ان اللہ والوں کے سو کالڈ اللہ والوں کے لیے یہ کہا کہ یہ کوفے کے کتوں سے بدتر ہیں. اور وہ میں اس لیے اس کا انٹرپریٹیشن کرتا ہوں کہ کم سے کم کوفے کے کتے دوڑتے تو ہیں. کبھی اس قصائی کی دکان پہ چلے گئے، کبھی وہاں دیکھا جہاں ملا انہوں نے کچھ جتنی ان کی کوشش تھی وہ کی. یہ بغیر کوشش کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ دینی اداروں کو بھی اور دینی طور پر بھی اگر اس پر غور کیا جائے تھوڑا سا. یہ حب دنیا نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں. ہم جب باڈی رکھتے ہیں، جسم رکھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ضرورت ہوگی، لیکن ہم کسی آدمی پر منحصر کیوں ہوں؟ وہ تھوڑے سے لوگ، کوئی مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، کوئی اتنا بڈھا ہو گیا ہے، کوئی دیوانہ ہو گیا ہے، تو پھر قوم کے بااثر لوگوں کو، پیسے والوں کی ذمہ داری ہے سپورٹ کریں اسے. بیوہ ہے تو اس کا سہارا بنے ان کو. تو یہ بنیادی طور پر رکھا گیا کہ سب لوگ کام کریں، دنیا کی اس محبت میں نہ پڑ جائیں، دنیا کی ایسی محبت ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائے کہ وہ دین کو چھوڑ دیں، آخرت کا تصور نہ رہ جائے، خدا کا تصور نہ رہ جائے، انسانیت کا تصور نہ رہ جائے. اس کو منع کیا ہے، اس حب دنیا کو. ورنہ یہی دنیا جو ہے یا یہی مال دنیا آخرت کمانے کا ذریعہ بن جائے گی. مگر دیکھیے قرآن نے وہ سورہ اعلیٰ میں دیکھیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو دنیا کی زندگی پر جان دیتے ہو. وہی حب دنیا ہے، پانی کو ناؤ کے اندر الٹ رہے ہو. تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت وہ ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. آخرت خیر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے. اس کی طرف اشارہ کیا. تو گویا نفس کے لیے جو نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، وہ شیطانی قوتیں نفس کو حب دنیا میں مبتلا کرتی ہیں، دنیا کی محبت میں ڈال دیتی ہیں. دین یہ کہتا ہے نہیں، دنیا حاصل کرو. جیسے امیر المومنین نے ایک جگہ ارشاد فرمائی، جو آئیڈیل پوزیشن بتائی جو ہم لوگوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہا جب دنیا کا کوئی کام کرو، گھر بنوا رہے ہو، بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، پڑھنے جا رہے ہو، نوکری کرنے جا رہے ہو، تو اس طرح سے شروع کرو جیسے تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے. اب بتائیے، یعنی مطلب موت تو حقیقت ہے، مگر کل نفس ذائقۃ الموت. مگر مولا کہتے ہیں کہ اگر نیا پلاٹ لیا ہے گھر بنانے کے لیے تو یہ نہ سوچو کہ ہم 74 سال کے ہوں گے، دیکھو کب مر جائیں گے. نہیں، اب مرنا نہیں ہے. اس بنیاد پر کرو. اور پھر یاد رکھو، جب آخرت کے بارے میں سوچو تو اپنے بارے میں غور کرو کہ تم ایک ایسے مردہ کی طرح ہو. وہ مردے ہو جو تختے پر لٹا دیے گئے ہو، تمہارا غسل شروع ہو رہا ہے، بس آخری والا. یہ تمہاری زندگی ہونی چاہیے. یعنی جب ادھر کا رخ ہو تو ایسی بے نیازی آ جائے، اور جب ادھر کا رخ ہو
تو ایسا انداز ہونا چاہیے کبھی نہیں مرو گے. ایک شخص کے لیے مشہور ہے کہ وہ شاید اخروٹ کا پیڑ لگا رہا تھا، صحابی رسول تھے، اخروٹ کا پیڑ لگا. سنا اخروٹ کا پیڑ برسوں یعنی دادا بوئے تو پوتا کھائے والی شاید ہوتی ہے، اس میں اتنی دن میں پھلتا ہے. تو لوگوں نے کہا بڑے میاں یہ دیکھیے داڑھی سفید ہو گئی، بڈھے ہو گئے، یہ کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ جو دوسروں نے لگایا تھا ہم کھا رہے ہیں، اگر ہمارا لگایا ہوا درخت جو ہے وہ دوسروں کے کام آ جائے گا تو کیا برا ہے؟ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کھجور کی ٹہنی لیو بو رہے ہو، کھجور کا پیڑ لگانے جا رہے ہو، وہ اتنی دیر میں قیامت کا سور پھونک دیا جائے، قیامت آنے والی ہے، تو بھی لگا دو، کیونکہ تم وہ پیڑ نہیں تیار ہوگا، مانی بات ہے کہ یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن تم ثواب کے تو مستحق ہو جاؤ گے کہ تم نے ایک درخت لگایا دوسروں کے لیے. یعنی یہی دیکھیے جب اپنے لیے میں تنور میں لکڑی، تنور خود اپنے اندر لکڑی ڈال رہا ہے تو غلط ہے، اور بھائی تنور میں روٹی پکتی ہے دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے تو صحیح ہے. تو حب دنیا یعنی لو آف دا ورلڈلی افیئر یا میٹیریل ورلڈ جو ہے اس کی محبت نہ پیدا ہونے پائے. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ بیسک پرابلم ہمارے نفس کی یہ ہے، ہر آدمی کے سیلف کی، کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے اور دنیا کے جو یہ سب میٹیریل ورلڈ ہے اس سے اس کو محبت حاصل پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اب دیکھیں آپ کے کربلا جس سے ہم لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں اپنے تمام مسائل کو، کربلا کو دیکھیے، ایک طرف آپ کو ایسے کریکٹر دونوں طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ادھر کا کریکٹر ایک ادھر کا کریکٹر دیکھ لیجئے. عمر ابن سعد، وہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، آیا تھا، اس کو آنا نہیں چاہتا تھا پہلے. بس آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ پہلے نہیں آنا چاہتا تھا امام حسین سے لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ قریش کا آدمی تھا، جانتا اچھا اتنا تو معلوم ہی تھا بھئی کیا کس سے ہم کر رہے ہیں. تو وہ مگر اس کو عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، ابن زیاد جسے آپ کہتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ یہ جائے، یہ مطلب ٹرینڈ آدمی ہے اور کنٹرول کر سکتا ہے اس کو. اس نے کہا کہ رے کی حکومت، ایران میں جو رے کا علاقہ ہے وہ بڑا فرٹائل علاقہ ہے، اور وہ زمانے میں سیکنڈ خلافت جو تھی تبھی سے رے کی حکومت آ چکی تھی. تو وہ جو رے کی حکومت تھی اس کو ملنے والی تھی، اس نے کہا پہلے جاؤ وہاں حسین سے پہلے بیعت لو، یا بیعت نہ کریں تو سر قلم کر کے لاؤ تب جاؤ. تو میں نے ایران میں دیکھا ہے، وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بعض چیزیں. میں تہران میں مطلب مارکیٹ سے گزرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اتنی بڑی پیاز، میرے خیال میں جو 3-4 بڑی گوبھیاں اکٹھا کر دی جائیں تو ایک پیاز بن جائے. تو اس کا مطلب ہے فرٹائل ہوگا تبھی وہاں سے اس طرح چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کو بھی گورنر ہو جائے گا تو اس کو کتنا فائدہ ہے اس کے دماغ میں. تو وہ لڑنے کے لیے آیا. امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلایا پہلے کربلا میں. جب وہ پہنچ گیا، آ گیا کہ اب لڑے گا، یہ تو اس کو مجبور ہو گیا تو آ گیا. تو امام حسین نے اس کو بلایا تو بات چیت ہوئی. تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مجھ سے لڑتے ہو، چلے جاؤ، تم کو معلوم ہے اگر تم جانتے ہو میں کون ہوں، اگر تم مجھے قتل کرو گے یا مجھ سے لڑو گے تو پھر تمہیں جہنم ہی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو کہنے لگا کہ کیا کروں فرزند رسول، مجھے جو میرا اگر میں آپ سے نہیں لڑوں گا تو میرا گھر گرا دیا جائے گا کوفے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں بنوا دوں گا، یعنی میں پہ اس کا کمپنسیشن دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ جو میرا باغ وغیرہ ہے وہ سب لوٹ لیا جائے گا، اور کہا میں تمہیں اس سے اچھے باغات دے دوں گا دوسری جگہوں پر، تم کوفے پہ رہو ہی نہیں، دوسری جگہ چلے جاؤ. کہا میرے بیوی بچے بھی وہاں کوفے میں مر جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو بستر کے اوپر قتل کیا جا رہا ہے، ایک بستر کے اوپر تو ذبح کیا جا رہا ہے. اور غصے میں آپ چلے آئے کہ یہ ہدایت کی بات کو ٹالتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد روز عاشورہ خطاب کرنے کے بعد درمیان جہاد پھر آپ نے اس سے کہا کہ تم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، تمہیں موقع ہے ابھی بھی کہ توبہ کر لو، ہماری طرف آ جاؤ. مگر وہ کہنے لگا تو کہا میں وہ وقت بھی جب اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا روز عاشورہ تمہیں عراق کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا زیادہ دنوں تک، بہت کم. تو مذاق کرنے لگا کوئی اپنے حساب، جیسے بعض لوگ ہدایت پر بھی کرتے ہیں، ارے میں جو کھا لوں گا، میں جو کھا لوں گا. حضرت نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے بستر پر ذبح کیا جا رہا ہے اور تیرا سر بانس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور کوفے کے لڑکے تجھے ڈھیلے مار رہے ہیں اس سر کو. اور یہ سب واقعہ پیش آیا جب جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے
عمر ابن سعد کو غصے میں طیش میں چلا گیا عاشور کے دن، پلٹ گیا جب حضرت نے یہ کہا تو کچھ جواب تو نہیں دے سکا، لوٹ کے چلا گیا۔ یعنی ایک یہ آدمی ہے، کیا چیز ہے اس کے پاس؟ یہ حب دنیا ہے، اس کی ناؤ کے اندر پانی آ رہا ہے اور یہ دیکھ نہیں رہا ہے ڈبو رہا ہے، اس ناؤ کو ڈوبتا چلا جائے، یہ اس کی حب دنیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے نظر آتی ہے ہمیں مل رہی ہے کہ حضرت نے جو کہا تھا وہ بعد میں معلوم ہوں گیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ امام وقت ہیں، یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی طہارت و پاکی، ان کے پاس خبریں ہیں، وحی کی جو رسول اللہ سے سلسلے سے تعلق ہے، یہ تمام چیزیں ان کو معلوم، مگر اس کے بعد بھی محبت دنیا اس کو صحیح راستے کی طرف آنے کی طرف نہیں دے رہی ہے۔ ایک یہ ہے آدمی، ایک دوسرا آدمی بھی ہے، آپ جناب حر کا ذکر دیکھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ حر بھی 1000 سپاہیوں کا سردار تھا، راستے میں امام حسین علیہ السلام سے سابقہ ہوا تھا، راستے میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے وہ لوگ آ رہے تھے، 300 آدمی تھے، 300 آدمی آ رہے تھے امام حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے۔ تب تک تو امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے تھے، جب یہ پہنچے تو ان کا عالم یہ ہوا تھا کہ ان کی زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر آ گئی تھیں منہ سے، ایک تو یہ کیفیت ان کی تھی، گھوڑے جو تھے وہ بھی اتنے ہی پیاسے تھے، دوڑتے ہوئے یہ لوگ آئے، اور امام نے جب ان کی حالت دیکھی تو فرمایا اچھا ایک بات یہ آپ بتائیے، ہم تو اکثر سوچتے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ واٹر ورکس میں کچھ خرابی آ گئی، پانی نہیں آئے گا، 2 دن نہیں آئے گا یا 3 دن پانی نہیں آئے گا، اویلیبل نہیں ہوگا، تو گھر میں ہوتا بھی ہے تو چپ رہتے ہیں، پڑوس میں نہیں ہے پانی، بالکل ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس دو گویا ڈرم بھرے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ختم ہو گیا ہے یہاں بھی۔ یعنی یہ حالت ہوتی ہے جہاں اگر ٹرین راستے میں کہتا ہوں خراب ہو جائے اور معلوم ہو کہ ہمارے پاس آدھی بوتل پانی ہے تو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ امام حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ساتھ عورتیں تھیں، ان کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے مولا یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ان کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی، یہ آنے والے دوست بھی نہیں تھے، یہ آنے والے رشتہ دار بھی نہیں تھے، مگر اور انہوں نے مانگا بھی نہیں، مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے مانگ سکتے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں پانی پلاؤ، ہماری ضرورت کل ہے، دیکھا جائے گا، ان کی ضرورت آج ہے، اب میں اپنی کل کی ضرورت کو ان کی آج کی ضرورت پر مقدم کیسے کر دوں، پریفرنس کیسے دے دوں۔ تو آپ نے پانی، اچھا وہ اس میں ایک شخص میں کہتا ہے کہ پانی تاشت، اب اتنے بھائی 300 آدمیوں کو انہوں نے سبیل کا انتظام تھوڑی کیا تھا، تو 300 آدمیوں کو پانی پلانا کوئی آسان نہیں، کوئی چھاگل لے کے دوڑ رہا ہوگا، کوئی کس طرح سے، اب آپ امیجن کیجئے اس جنگل میں کہ پانی پلایا جا رہا ہے، بھئی آپ سبیل لگاتے ہو چائے کی اور پانی کی، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے لیے کتنا پہلے سے انتظام ہوتا ہے، سوچا جاتا ہے، والنٹیئرس ہوتے ہیں، خیر۔ تو اس میں ایک علی ابن طعان محاربی جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مولا نے کہا کہ راویہ بٹھا لو، اب وہ کہتے وہ حجاز کی عربی میں راویہ اونٹ کو کہتے ہیں جو اس کی سواری تو جانتا نہیں تھا، تو آپ نے کہا جمل، تو وہ سمجھا، اس کو بٹھا دیا اس نے۔ جب اس نے اس کو بٹھایا تو کہتا میں اتنا بدحواس تھا کہ جو پانی کی چھاگل تھی تو منہ کی طرف نہیں لے جاتا تھا، وہ پلانے والا مجھے بڑھاتا تو میں کان کی طرف لے جاتا تھا چھاگل کو۔ تو فرزند رسول اٹھے، میرے قریب آئے، چھاگل کا دہانہ درست کیا، مجھے جب تک میں پانی پیتا رہا کھڑے رہے، اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے، اور جب تک جانوروں نے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ جب تک گھوڑا اس طرح نہیں پیتا، ایک بار پیا تو پھر منہ ہٹا لیا، پھر دوبارہ پیا، تیسری بار پیا، تو جب تیسری مرتبہ گھوڑے نے پانی سے منہ ہٹایا تب آپ نے یہ کیا، یہ وہ آپ کا احسان تھا۔ مگر اس طرح کے احسانات تو سب کے اوپر آپ نے کیے تھے۔ آپ کو منظر معلوم ہے کہ کربلا کیسے پہنچے، جنگ آپ کو فرات کے کنارے لشکر نہیں برپا کرنے دیا گیا، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن 2 کردار آپ کے سامنے، ایک عمر ابن سعد ہے کہ اس کو بار بار امام سمجھا رہے تھے مگر نہیں سمجھ رہا تھا۔ حر کو آپ نے ایک جنرل اسپیچز جو دی ہیں وہ دی ہیں، حر کو بلا کے آپ نے اکیلے سے کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے، مگر اس کے اوپر آپ کے عمل کا، آپ کے کیریکٹر کا، آپ کے احسان اور نیکی کا اتنا اثر ہوا کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے جہاد اب ہوگا، امام جہاد کریں گے اور ہم لوگ جنگ کریں گے، تو وہ آ گیا، حضرت کی طرف آ گیا۔ بس اب آپ کی زحمت چند منٹ میں تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، امام حسین کے پاس آ گیا۔ اب یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے، عمر ابن سعد کی کامیابی کیا ہے اور حر کی کامیابی کیا ہے، یہ 2-3 منٹ کے اندر آپ دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عمر ابن سعد آج زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، اس کا کیا حال ہوا، اس کا بیٹا قتل کیا گیا،
اس کی لاش ویسے ہی جیسے وہ اس کا پیر پھنس گیا تھا جس وقت وہ مختار نے کیسان گیا تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے، تو یہ بھاگا تو اسی جو لحاف اوڑے رہا ہوگا اسی میں پیر پھنس گیا. حضرت نے وہ پیشین گوئی کی تھی کہ تو اپنے بستر میں قتل کیا جائے گا، تو اسی میں قتل کیا گیا. اس کے بعد اس کا سر بانس پر چڑھا ہوا تھا اور واقعی کوفے کے لڑکے ڈھیلے مار رہے تھے. یہ اس سے پہلے بھی جب نکلتا تھا کوفے میں رہ کی حکومت بھی نہیں ملی. ابن زیاد خفا ہو گیا تھا. ابن زیاد نے کہا جو تمہیں خط دیا تھا کہ جاؤ حسین سے لڑنے کے لیے وہ واپس کر دو، وہ بھی چاہتا تھا. وہ کہتا ہم خط نہیں دیں گے تاکہ وہاں دکھانے کے لیے رہے مدینے کی قریش کی عورتوں کو کہ میں. تو جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے اس کو کہتے ہیں نوک نیزہ کیا کہیں، باز کے اوپر سر تھا، لوگ پیٹ پاٹ رہے تھے اپنا اس کو. اس سے زیادہ بھی بدتر اس کے کا انجام ہونا چاہیے تھا. یہ ہو گیا بس. اور حر کے سلسلے میں جب آیا تو یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اگر یہ بھی ہے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا سلام آ جائے زندگی میں، آپ بتائیے. ہم لوگ سلام کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، انہوں نے شاید جواب سلام بھی ان کا ہوتا ہو مگر ہم نے آج تک سنا نہیں ہے. مگر یہ ہوا کہ حر نے سلام نہیں کہلوایا، جناب زینب و جناب ام کلثوم کی طرف سے سلام آیا کہ بھئی امام میرے بھائیہ کا ناصر آ گیا. اور جناب حر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ آپ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہنا ہے، یہ عالم ہو گیا ہے خطبہ رسالت کا، اور مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. جہاد کرنے کے لیے گیا، میدان قتال میں گرا. میں یہ کہتا ہوں ایک ذات کا سر نو کے نیزہ پر آ جانا، بانس کے اوپر چڑھ جانا، ذلت کے ساتھ جانا، اور حسین ابن علی کا آنا اور حر کے سرحانے بیٹھ جانا، حر کی پیشانی کو اپنے اوپر رکھ لینا زانوں پر، اور یہ کہنا تیرا کیا اچھا نام ہے حر، تیری ماں نے رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اور پھر اپنے پاس سے رومال فاطمہ زہرا کو نکالنا. آپ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی ہاتھ سے جو رومال تیار کیا ہوگا بی بی نے، ان کی عظمت کا اندازہ کیجئے. اور رومال کے سلسلے میں کتنی زحمتوں پریشانیوں سے وہ تیار ہوا تھا. اس کی کیا اگر یہ میں تمام مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تار آپ کو مل جائے تو کیا نہیں دے دیں گے؟ اگر اس رومال کا ایک تار آپ کو مل جائے جو جناب فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے کاتا ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری دولت ہیچ ہو جائے اس ایک تار میں. حضرت نے جس کی پیشانی سے یا جہاں سے خون بند نہیں ہو رہا تھا اسے باندھ دیا تھا. بس اس کو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا تاج تو کسی کو عطا نہیں ہو سکتا جو حسین نے جناب حر کو عطا کر دیا. مگر میں کہتا ہوں مولا شاید ابھی ضرورت پڑ جائے، ابھی اس رومال کی ضرورت تب پڑ جائے جب 6 مہینے کے بچے کی گردن کے اوپر حرملہ کا تیر پڑے اور گردن پوری نہر ہو جائے، ذبح ہو جائے. تو مولا آپ ماں کے پاس اس بچے کو لے کے جائیں گے تو ماں دیکھے گی زخم کو، کاش رومال موجود ہوتا اور علی اصغر کی گردن پر باندھ دیا جاتا. مگر وہاں افسوس یہ کہ جب جس وقت پہنچے تو ماں نے دیکھا کہ گردن پوری کٹ چکی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا تھا مثلوں کا جو نہر، اے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.